अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस वक्त लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। इस वक्त जिस इलाके में मैं रह रही हूँ ऑलमोस्ट मैंने जितने भी लोगों को कॉल्स करके पूछा है उन सब के इलाके में ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जो है वो लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। हालात जो है मुल्क के काफ़ी ज़्यादा कुशीदा हो गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी जिस वक्त अमल में आई है, आज का जो रन डाउन है उसमें मैंने आपको कुछ इस तरह की खबरें देनी है जो दूसरा कोई आपको नहीं देगा। आखिरी लम्हात का वीडियो मैंने इमरान खान का आपको दिखाना है जिस वक्त वो एंड टाइम पे गिरफ्तारी से चंद सेकंड्स पहले किस तरह से रेंजर्स आई उनको पकड़ कर लेकर गई। लेकिन साथ ही साथ मैंने आज आपको बताना है कि अवाम जो हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो इस हद तक बिफर गए हैं कि उन्होंने जीएचक्यू के ऊपर हमला कर दिया है और उसके वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगी। और इस वक्त जो है वो फौज और अवाम जो हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वो आमने सामने आ गए हैं और तोड़ फोड़ का बाकायदा अमल शुरू हो चुका है। इसके अलावा इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं जब तक ये वीडियो मैं बना रही हूँ बिल्कुल हो चुकी होंगी। कुछ तहलका खेज इंकशाफात और साथ में ये आपको बताऊंगी कि इस वक्त इमरान खान के जितने हामी थे वो सारे के सारे छुप कर दबक कर कहाँ बैठ गए हैं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं और कुछ फुटेजेस भी मैंने आज आपको दिखानी है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इस वक्त खाना जंगी के लिए जो तरीके इंसाफ के अपने एमएनएज एमपीएज या जो भी लोग हैं वो लोग मिलकर प्लानिंग्स कर रहे हैं, फोन्स के ऊपर बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके फोन्स को जो सबके बाप होते हैं वो रिकॉर्डिंग पे उन्होंने लगाया हुआ है। जैसे जैसे कोई प्लानिंग कर रहा है मुल्क के अंदर अनारकी फैलाने की, साथ साथ उसके रिकॉर्डिंग्स को लीक किया जा रहा है। तो अभी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहती हूँ। ये गुजरांवाला में पीटीआई की तरफ से इंतशार फैलाने और मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के अफसरों के दफातर के ऊपर हमला करने की प्लानिंग हो रही है और ये ऑडियो लीक हो गई है। आप लोग इसको सुनिए, फिर उसके बाद मैं आपको अगला वीडियो दिखाती हूँ। भाई गल है वे कि जो माहौल है ना इको बारी जी खाना जंगी लगनी चाहिए ना लग जाए तो जे तो साड़ी क्यादत ने करना छांदा किला या गोलना वाला अड्डा बंद तो बिल्कुल इस हक च नहीं है। ये वक्त जे अगर करना जे बंद तो जिहदा जेड़ा जेड़ा हल्का है ना उस हल्के दे विच बह के अपने अगर कोई नून लीगी मिनिस्टर है ओदा बूआ बंद करो, आरपी ऑफिस बंद करो, सीपी ऑफिस बंद करो, एसपी ऑफिस बंद करना जे, डीसी ऑफिस बंद करने जे, जेड़े कोई सरकारी इमारतां घराओ करना जे ओ करो। ते जे कोई जिवें हुण अपना हल्का वे इत्थे इमरान खालिद भट्ट दा घर है ओदा घराओ करे, उधरों सदीक महर घराओ करे, अपने बंदे लैके खुरम दस्तगीर दा घर ते ही शाना बशाना चलण नूं तैयार हाँ। असूल है बनदा है कि जेड़े है ने अपोजिशन उन्होंने अपोजिशन के खिलाफ ही चलो, जेड़ा बंब एक बारी चलना वो चल ही। जी तो जनाब आप लोगों ने सुन लिया कि किस तरह से प्लानिंग की जा रही है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जीएचक्यू के ऊपर जो है पीटीआई के सपोर्टर्स ने हमला कर दिया है और जिस वक्त इन्होंने जीएचक्यू के ऊपर जिस वक्त इन्होंने हमला किया है उस वक्त वहां पर एक भी फौजी जो है वो गेट के ऊपर नहीं खड़ा था। वो उनको लग रहा है कि हिदायतें दी गई होंगी कि आपने अवाम के सामने नहीं आना, क्योंकि अगर अवाम के सामने आएंगे तो जिस तरह ये डंडा बरदार फोर्स ने हमला किया है जीएचक्यू के ऊपर, तो जाहिर बात है कि जो अफवाज खड़ी हैं, जो हमारे लोग खड़े हैं, जो हमारे फौजी अफसरान खड़े हैं, ऑब्वियसली वो अपना दिफा करेंगे और दिफा करने के लिए उनको अवाम के ऊपर हाथ उठाना पड़ेगा। और यही चीज़ जो है इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाह रही कि ऐसा हो। और अभी जो है थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह और जितने भी नून लीग के जो सरबराहान हैं उन्होंने कहा है कि जो लोग भी कानून को हाथ में लेंगे और हमला आवर होंगे, सड़कों पे तोड़ फोड़ करेंगे, उनके साथ आईनी हाथों के साथ जो है वो निपटा जाएगा। यहाँ पर मैं आपको और बता दूं कि इमरान खान के जितने भी साथी हैं वो सारे दबक के अपने घरों में छुप कर बैठ गए हैं। शेख रशीद ने भी एक बयान जारी किया है, लेकिन सिर्फ अपने घर से जारी कर दिया। लोगों को तो बाहर निकलने की बात कर रहे हैं लेकिन खुद सड़कों पर नहीं आ रहे। क्या कह रहे हैं शेख रशीद, सुन लीजिए। लंदन में भागने वाले मफरूरों और 13 पार्टियों की यही ख्वाहिश थी कि इमरान खान से किसी सूरत में निजात हासिल की जाए। 2 दफा उस पर कातलाना हमला किया और ये उसको जेल डालने के लिए हर रोज बयान देते थे। और आज ये सारे वुज़रा अपने घरों में छुपे बैठे हैं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि सड़क पर आकर बाहर निकलकर अवाम का मुकाबला कर सकें। पाकिस्तान इंतहाई संगीन, गंभीर और खौफनाक हालात में दाखिल हो रहा है और इमरान खान की गिरफ्तारी इन्हें गले पड़ेगी। 13 पार्टियां अवाम को और नवाज शरीफ, उसका खानदान और आसफ जरदारी और उसका खानदान और मौलाना फजलुर रहमान ये अवाम को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं होंगे। अभी भी वक्त है कि हालात को कंट्रोल कर लिया जाए, वरना ये ना हो कि झाड़ू फिर जाए और ये सारे लोग जो इमरान खान को जेल में देखना चाहते थे
یہ بھی جیل کی زینت ہوں اور وہ سارے کیس دوبارہ بحال ہو جائیں جو منی لانڈرنگ کے انہوں نے ختم کروائے ہیں۔ جی تو آپ لوگوں نے سنا، اچھا شیخ رشید اپنے گھر پہ بیٹھ کے لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف یاسمین راشد اور جناب علی ان کے ساتھ جو دوسرے ایک اور صاحب ہیں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ بھی صرف اور صرف سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں یا لبرٹی کے اوپر لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور جو وہاں پہ خواتین اور کچھ مرد حضرات ہیں وہ اکسا رہے ہیں اس بات کو لے کر کہ حملہ کرنا چاہیے اور جانا چاہیے اور عمران خان کو جیسے کہ چھڑا کے لے آنا چاہیے اور عمران خان کو یہ کر دینا چاہیے۔ لیکن جو ان کے وزراء ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو اچھے طریقے سے اس بات کا اندازہ ہے کہ اس بار جنگ جو ہے وہ نون لیگ کی نہیں ہے، بلکہ اس بار ورسز جو ہے نا عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ ہے، اس لیے ہماری بڑی پھینٹی لگنی ہے اور ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتے، حالانکہ پنگا لیتے آ رہے ہیں۔ وہ ایک پنجابی میں ورڈ ہوتا ہے کھت لینا، کھت لیتے آ رہے ہیں، یعنی کہ یہ انگلیاں انہوں نے اٹھائی ہیں اتنی زیادہ ہماری فوج کے اوپر کہ آج بھی عمران خان جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے والے تھے تو اس سے پہلے بھی انہوں نے فوج کے اوپر جو ہے وہ بڑے گندے قسم کے الزامات لگائے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو بتا دوں کہ شاہ محمود قریشی کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے، وہ بھی آپ لوگ سن لیجئے۔ عظیم پاکستانیوں، آج آپ کو اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا اپنے عظیم قائد عمران خان کے لیے، جو آپ کے مستقبل کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ آج گھر کوئی نہ بیٹھے۔ آج اگر آپ پاکستان کو حقیقی آزادی کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں اور ایک نئے پاکستان کی داغ بیل ڈالنا چاہتے ہیں تو نکلیے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور اظہار یکجہتی کیجیے عمران خان کے ساتھ۔ جی تو شاہ محمود قریشی کا بیان بھی آپ نے سن لیا، شیخ رشید کا بیان بھی آپ نے سن لیا، اور جی ایچ کیو پہ حملہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا، اور جو خانہ جنگی کی باتیں کر کے لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے تشدد کے اوپر، وہ جو خفیہ فوٹیج ہے وہ کال لیک ہوئی ہے وہ بھی آپ لوگوں نے سن لی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ پورا میڈیکل بورڈ بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے ہی عمران خان کی میڈیکل رپورٹ مجھے موصول ہوگی میں ساتھ ہی آپ لوگوں کو جو ہے وہ بتاؤں گی، کیونکہ میڈیکل رپورٹ بڑی دلچسپ ہوگی کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کیونکہ خان صاحب پچھلے 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹانگ میں جو گولی لگی ہوئی ہے اس میں سوجن ہے، ان کی ٹانگ کام نہیں کرتی، وہ چل نہیں سکتے، اور پھر جو ان کے بلڈ کے اندر جو نشے کے اثرات آئیں گے اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوں گی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ آپ کو یہ تو بتا رہے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کا جو اسکینڈل ہے اس میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ایگزیکٹلی آپ کو کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کا سکینڈل ہے اس میں عمران خان کا بچنا ناممکن ہے، اور یہ کیس اصل میں ہے کیا۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ایگزیکٹلی یہ کیس ہے کیا، تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جب تھی اس دوران برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے انہوں نے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنے کے بعد پراپرٹی ٹائکون یعنی کہ ملک ریاض کی کو رقم واپس کی تھی۔ وہ رقم جو ہے بیسیکلی ہماری اسٹیٹ کی تھی، ہمارے ملک کی رقم تھی، لیکن انہوں نے وہ پیسہ دیا تھا ملک ریاض کو۔ تو اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ 3 دسمبر 2019 کو کابینہ کے اجلاس میں عمران خان نے کیا کیا کہ کابینہ کے اراکین کو منع کر دیا تھا کہ آپ نے اس کو پڑھنا نہیں ہے، اور پڑھے بغیر ہی انہوں نے پراپرٹی ٹائکون کے حق میں جو ہے برطانیہ سے واپس آئی ہوئی رقم کے تصفیے کی منظوری جو ہے وہ لے لی تھی، ٹھیک ہے، تاکہ خاموشی کے ساتھ پارلیمنٹ میں یہ بات بھی نہ آئے اور یہ پیسہ سارا جو ہے ملک ریاض کو مل جائے۔ اور ملک ریاض کو جب وہ سارا پیسہ ملنا تھا تو اس میں سے عمران خان نے اپنا حصہ لینا تھا، اور اپنا حصہ لینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے وزراء کو بھی حصہ دینا تھا۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے نیب کے حکام سے جو ہے وہ اختیارات کے مبینہ غلط استعمال اور برطانیہ سے موصول ہونے والے جرائم کی جو رقم ہے اس کی وصولی کے عمل کی انکوائری کو بھی روک دیا تھا، یعنی کہ نیب نے اس کی انکوائری شروع کی اور انہوں نے انکوائری بھی روک دی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نیب کے پاس جو ہے وہ ناقابل تردید شواہد آ گئے، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ نوٹس کیا، نیب نے جو اپنی تحقیقات کی اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ عمران خان، بشرا بی بی اور شہزاد اکبر اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کے خلاف جو انکوائری ہے اس کی انویسٹیگیشن جو ہے اس کو بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، تحقیقات کے مطابق یعنی نیب کی تحقیقات کے مطابق انہوں نے سب رجسٹرار آفس میں ٹرسٹ ڈیڈ کی جو رجسٹریشن ہے اس کو چند ماہ کے اندر جہلم میں 460 کنال اراضی خرید کے عمران خان کے قریبی دوست زلفی بخاری کے نام منتقل کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد ٹرسٹ کی تخلیق کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ زمین زلفی بخاری نے ٹرسٹ کے نام منتقل کر دی، یعنی کہ پہلے زلفی بخاری کے نام زمین کی گئی، پھر زلفی بخاری سے آگے ٹرسٹ کے نام پہ یہ زمین جو ہے وہ کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد نیب نے انکوائری شروع کی تو عمران خان کی حکومت جو ہے وہ تقریباً کابینہ ارکان کو اس میں طلب کیا گیا، تو انہوں نے 3 دسمبر 2019 کے اجلاس میں شرکت کی، اور نیب حکام کے مطابق پی ٹی آئی کے کچھ رہنما جو ہیں وہ نیب کے سامنے پیش بھی ہوئے۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ عمران خان اور ان کی جو اہلیہ بشرا بی بی ہیں ان کے سمیت جو ہیں وہ دیگر تحقیقات کے
کے خلاف جو ہے وہ الزامات کے تحت انکوائری کی گئی اور انہوں نے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ملک ریاض سے 50 ارب روپے کی غیر قانونی منی لانڈرنگ کی رقم کو قانونی حیثیت دیتے ہوئے جو ہے ان کے ٹرسٹ کے لیے اربوں روپے کی اراضی جو ہے وہ حاصل کرنے کو مان لیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ ریکارڈ بھی سامنے آیا کہ پراپرٹی ٹائکون نے اپنے دیگر غیر قانونی معاملات کو غیر قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کی زمین عمران خان اور ان کی اہلیہ کو دی. یعنی کہ جو انہوں نے ڈیل کی ہوئی تھی ملک ریاض کے ساتھ، ملک ریاض نے کیا کیا کہ وہ ٹرسٹ کے نام پہ، یعنی ٹرسٹ کے نام لگا کے کہ ہم تو ٹرسٹ کے لیے زمین دے رہے ہیں، اور وہ انہوں نے بیسیکلی زمین دے دی عمران خان کو اور ان کی اہلیہ کو. اس کے بعد نیب قانون کے مطابق جب معاملہ انویسٹیگیشن کے مرحلے میں آ جاتا ہے تو پھر ملزمان سے براہ راست تفتیش جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اور اس کی ضرورت پڑنے پر انہیں پوچھ گچھ کے لیے گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. اور نیب قانون کی دفعہ 24 کے تحت چیئرمین نیب کو یہ اختیار بھی حاصل ہوتا ہے کہ جب کوئی ملزم دانستہ طور پہ شامل نہ ہو رہا ہو تفتیش میں تو اس کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کیے جا سکتے ہیں، اور وہی کام جو ہے بیسیکلی نیب نے کیا ہے. نیب کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس تمام ثبوت موجود ہے عمران خان کے خلاف، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان جو ہے ان کے ناقابل تردید ثبوت ان کے پاس موجود ہے. عمران خان نے بیسیکلی القادر ٹرسٹ کے نام پر اتنی زمین ہتھیائی، اور وہ ہمارے یہاں ہمارے پاکستان کا وہ اثاثہ تھا، پاکستان کا وہ پیسہ تھا جو اربوں روپیہ بنتا ہے. اس پہ وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے بھی آج جو ہے اپنی پریس کانفرنس کی ہے، اس میں بھی انہوں نے ساری تفصیلات بتائی ہیں. عمران خان کے گرد گھیرا کافی زیادہ تنگ ہو چکا ہے، اور اس وقت افسوس کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وزراء ہیں وہ خود گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن لوگوں کو وہ فوج سے لڑوا رہے ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھ لیا ہے. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں کیا کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ عوام اور فوج آمنے سامنے آ گئے ہوں؟ لیکن یہ نہج جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں یہاں تک بھی پہنچ گئی ہے. لیکن میں کہتی ہوں ایک لحاظ سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے، کیونکہ اپنے ہی ہاتھوں سے لگائے ہوئے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ ہتھاں نال دتیاں ہوئیاں گنڈاں دنداں نال کھولنیاں پہندیاں نے. یعنی آپ اگر بہت زور کی گرا لگائیں گے نا ہاتھوں سے، تو گرا پہ گرا لگاتے جائیں گے تو آپ کے دانتوں سے پھر آپ کو وہ کھولنی پڑیں گی. اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ پودا عمران خان کی صورت میں خود لگایا تھا، اور آج وہ ہاتھ کی دی ہوئی گانٹھوں کو وہ اپنے دانتوں سے کھول رہے ہیں. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ ویڈیو جو عمران خان کا گرفتاری کا ہے میں نے 100 سے زائد مرتبہ دیکھ لیا ہے، اور مجھے صرف اور صرف میرے کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی ہے، اور وہ ہے نواز شریف کی، جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیا ہے. اس بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے ہمیشہ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.